عزادارو، معصومہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ایسے ایسے مصائب ہیں کہ بیان کرو تو دل پھٹ جائے۔ واللہ اگر ہمارے دلوں پر دست عباس کا سایہ نہ ہوتا تو یہ کربلا کی یادیں دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ جو مصیبتیں حسین کی لاڈلی بیٹی پر پڑ گئی تھی، وہ اگر کسی پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ایک روایت اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، جس کو آیت اللہ سید کاظم نے اپنی کتاب زینب الکبریٰ علیہ السلام میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سید کاظم روایت کرتے ہیں کہ ایک رات جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ سے شام اندھیرے میں سفر کر رہا تھا تو آقا حسین کی ننھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے یکدم رونے لگی۔ ان کا گریہ بڑھا تو ایک یزیدی توہین کرتے ہوئے چیخا، ارے چپ ہو جائے لونڈی، تیرے رونے نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ عزادارو، تصور کرو جب سید سجاد کی سماعت سے یہ جملہ ٹکرایا ہوگا تو ان کے دل میں کیسا خنجر چلا ہوگا۔ لونڈی کا لفظ ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے جنہیں خدا نے تطہیر کا لفظ پہنچایا۔ یہ توہین کس جگر سے بیان کی جائے؟ سادات کی یتیمی۔ روایت کو آگے چلاتی ہوں کہ ستم گر کے اس گستاخی کے باوجود حسین کی دکھیاری بیٹی خاموش نہ ہوئی، بلکہ آہ و بکا ایسے کیا کہ لگا جیسے جان نکل جائے گی۔ دوبارہ اس یزید دیوان نے انہیں جھڑکا اور گالی دی۔ تب سکینہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے افسوس، ہائے میرے بابا، تجھے ظلم و زیادتی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر یزید مزید غضبناک ہوا۔ جانتے ہو عزادارو، پھر بھی اس خبیث نے کیا کیا؟ ہائے سکینہ، اس خبیث نے وہ شقی طیش میں آیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے اس 4 سالہ معصومہ کو ہاتھ پکڑا اور زور سے کھینچا اور بی بی کو زمین پر دے مارا۔ وہ پاکیزہ جسم جو کبھی خیمہ نبوت میں باپ کے سینے میں سویا کرتا تھا، آج دشمن کی درندگی سے خاک پر پٹک دیا گیا۔ سکینہ کو معلوم نہیں کہاں کہاں چوٹ آئی، بس اتنا ہوا وہ بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے جب سکینہ کو ہوش آیا، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، شہزادی زمین سے اٹھی اور گھبرا کر ننگے پاؤں رات کی تاریکی میں چلنے لگی۔ کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیابان میں گر جاتی تھی۔ دور دور تک اندھیرا، سناٹا اور سکینہ کے بین کبھی اللہ اور کبھی بابا کو پکارتی تھی۔ اپنی پھوپھی کو آواز دیتی تھی، کہتی تھی، اے بابا، اب تو چلے گئے، مجھے بھی اکیلا اور غریب چھوڑ دیا، میں کسی کا سہارا لوں۔ اس ویرانے اور اندھیری رات میں کس کو پناہ کے لیے بلاؤں؟ عزادارو، کچھ وقت تک وہ سخت وحشت میں دوڑتی رہی، لیکن قافلے کا کوئی نشان نہ پایا اور دوبارہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی سکینہ دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری، اسی وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو نیزے پر تھا، نیزے پر کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ زمین پھٹی اور نیزہ آدھا زمین میں دھس گیا، جیسے دیوار میں گری کیل جم جائے۔ نیزہ برد نے بہت کوشش کی کہ نیزہ نکالے، مگر ناکام رہا۔ جب کٹی یزیدی سپاہیوں نے مل کر کوشش کی تو پھر بھی وہ کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ عمر سعد کو اطلاع دی۔ اس نے کہا، علی بن حسین سے اس کا سبب پوچھو، کیا ماجرا ہے؟ جب امام سجاد سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، میری پھوپھی زینب سے کہو بچوں کی خبر لے، شاید کوئی بچہ کھو گیا ہو۔ جب حضرت زینب علیہ السلام کو یہ بات کہی تو وہ بچوں کی تلاش کرنے لگی، ایک ایک کو نام لے کر پکارنے لگی۔ جب پکارا، بی بی سکینہ
بیٹی سکینہ کو جواب نہ آیا۔ جیسے زینب اونٹ کی پشت سے خود کو نیچے گرا دیا، پکارنے لگی، ہائے میری غریبی، ہائے میری تنہائی، ہائے میرے حسین کی بیٹی سکینہ، کس زمین پر تجھے پھینک دیا گیا، کس وادی میں تجھے گم کر دیا گیا۔ ہزاروں قافلہ رکا، جناب زینب قافلے سے پیچھے لوٹی، ننگے پاؤں صحراؤں میں دوڑتی، زمین پہ کانٹے ان کے پاؤں میں چبھتے رہے، وہ چیختی اور آواز دیتی، یہاں تک کہ دور سے کوئی سایہ دکھائی دیا۔ جب قریب گئی تو وہ سکینہ تھی، پھر دونوں غم سے لت پت اشکوں میں تر گئی اور قافلے کی طرف لوٹ گئی۔